فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فلسطین میں امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرانسی صدر کا بیان سامنے۔ حماس 48 یرغمالیوں کو رہا کرے۔ شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ 2 ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فلسطینی ریاست فلسطینیوں کا حق ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ متعدد ملکوں کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ حماس کو فلسطین اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ محمود عباس نے کہا، حماس کا گورنرز میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ترک صدر نے کہا، جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ قیام امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست ضروری ہے۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ فلسطین کو تسلیم کریں۔ اسحاق ڈار نے کہا، ریاست کو تسلیم کیا جانا فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ فلسطین کو تسلیم کیا جانا خطے میں دیرپا امن کی جانب قدم ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف دلائیں گے۔ دنیا بھر کے رہنما عالمی مسائل پر بات چیت کے لیے نیو یارک میں جمع۔ امن، ترقی، ماحولیاتی اور انسانی حقوق اجلاس کا مرکزی ایجنڈا ہوگا۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا شیڈول۔ خطے سمیت عالمی امن و سلامتی کا تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ٹرمپ قطر، سعودی عرب، پاکستان کے رہنما سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائس ہاؤس کیرولین لیویٹ کی نیوز بریفنگ۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ فلسطین کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ فلسطینی سفارت خانے پر پرچم بھی لہرایا گیا۔ آج کا دن قومی جدوجہد کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ فلسطینی سفیر کا بیان سامنے۔ فلسطین ہمیشہ رہے گا، فلسطینی سفیر حسام زملوت نے کہا۔ فلسطین سر بلند اور آزاد ہوگا۔ فلسطینی سفیر۔ برطانیہ نے فلسطین کو بطور آزاد ریاست سرکاری نقشوں میں بھی شامل کر دیا۔ سرکاری نقشہ جات پر فلسطینی مقبوضہ علاقوں کی بجائے ریاست فلسطین کا اندراج۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے گزشتہ روز فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس نے جنگ بندی کے بدلے ٹرمپ سے گارنٹی مانگ لی۔ حماس قیادت نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 60 روزہ جنگ بندی کی شرائط رکھ دی۔ خط میں لکھا تھا نصف یرغمالی چھوڑیں گے مگر جنگ بندی یقینی بنائیں، وقتی نہیں بالاعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ حماس کا خط، انسانی بنیادوں پر امن کو یقینی بنایا جائے۔ حماس نے جنگ بندی کی گارنٹی کو اعلان شرط قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا نے کہا، حماس کا خط رواں ہفتے ٹرمپ تک پہنچائے جانے کا امکان۔ اسحاق ڈار نے عالمی برادری کو بیک وقت جاری بحرانوں کا سامنا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، عالمی برادری کو بیک وقت جاری بحرانوں کا سامنا ہے۔ اتفاق رائے اور تعاون تنازعات کے حل کے لیے ناگزیر ہیں۔ دولت مشترکہ امن قائم رکھنے اور مکالمے کا پلیٹ فارم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ حال ہی میں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں۔ دولت مشترکہ وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کی شرکت۔ پاکستان کا دولت مشترکہ کو مضبوط بنانے کا عزم پر زور۔ کامن ویلتھ کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ سعودی عرب کا قومی دن آج بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں مکمل۔ شہر کی دل فریب سجاوٹ، اہم عمارتیں اور شاہراہیں سبز رنگ کی روشنیوں سے مزین۔ وزیر اعظم سعودی قیادت فیلڈ مارشل کی تصویر والے اسٹیمرز اویزاں۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے کراچی میں تقریب۔ سعودی عرب اور پاکستان کے پرچموں کی بہار۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ اب پاکستان بھی خود کو
خادم الحرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیان سامنے، ہمیں عظیم سعادت ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان اور وزیر اعظم کو اللہ پاک نے عزت دی، پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، مارکا حق میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور فیلڈ مارشل شیشہ پلائی دیوار کی طرح نظر آئے۔ ملک سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈر کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ سہیوال میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کیا۔ مریم نواز کا سہیوال میں الیکٹرک بس سروس پر سفر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد پر سہیوال میں جوش و خروش۔ مریم نواز کو دیکھنے کے لیے سڑک کے اطراف میں ہزاروں لوگوں کا مجمع۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دے دیا۔ حکومت کو 45 دن کے قانون سازی کرنے کا حکم۔ سویلینز کالٹری ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں کا تفصیلی تحریری فیصلہ جاری۔ حق اپیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حق اپیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اختیارات کی تقسیم کے اصول سے متصادم نہیں۔ آرٹیکل 175 تحری فوجی عدالتوں کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ 5 رکنی بینچ نے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کی تھی۔ جسٹس امین الدین نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ سپریم کورٹ اینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کل عدم قرار دیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جسٹس امین، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مشرف ہلالی نے اتفاق کیا۔ جسٹس شہد بلال نے بھی اضافی نوٹ سے اتفاق کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اغوان نے اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ فخر زمان کا غلط آؤٹ، پاکستان نے ٹی وی امپائر کی شکایت کر دی۔ ٹی وی امپائر نے شوائد کا بغور جائزہ نہیں لیا، پی سی بی نے کہا۔ شوائد کے باوجود فیلڈنگ سائیڈ کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم انتظامیہ کا ٹی وی امپائر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازع فیصلے کے بارے بتایا۔ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا مگر امپائر ہی فیصلہ کرتے ہیں، سلیمان علی آغا نے کہا۔ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا۔ پاک بھارت میچ میں تھرڈ امپائر نے فخر زمان کو غلط آؤٹ دیا تھا۔ بھارتی تماشائیوں کی ٹرولنگ، حارث رؤوف کا جوابی وار۔ حارث نے 6-0 کا اشارہ کر کے بھارتیوں کو مارکا حق کی یاد دلا دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی حارث رؤوف کو شاباش۔ میچ ہوتے رہیں گے، 6-0 قیامت تک بھارت کو نہیں بھولے گا۔ 50 بنانے پر صاحبزادہ فرحان کے انداز پر بھارتی آگ بگولا ہو گئے، انتہا پسند بھارتی بوکھلا گئے، ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ صاحبزادہ فرحان نے بھارتی پروگنڈے کو جھٹکا دیا۔ 50 بنانے پر اچانک ذہن میں آیا تو نیا سٹائل اپنایا، لوگ کیا مطلب لیتے ہیں اس کی پرواہ نہیں، صاحبزادہ فرحان نے کہا۔ معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معاشیت کو نئی سمت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جدت اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم سے متعلق اجلاس۔ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ منصوبوں کے بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروقار لانے کی ہدایت۔ ڈگری کیس، جمشید دستی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا۔ ملتان جمشید دستی جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ جمشید دستی کو قید کی سزا مختلف دفعات کے تحت سنائی گئی۔ دفعہ 468 کے تحت 7 سال، دفعہ 82 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دفعہ 420 اور دفعہ 471 کے تحت 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کیس۔ سابق گورنر سندھ عمران اسمیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا عمران اسمیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملتان مبشر حسن چشتی نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں سکول کے بچوں سے ملاقات، تحائف تقسیم کیے۔ مریم نواز سیلاب متاثرہ خواتین سے بھی ملی، مسئلہ
وسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں، بچوں سے اظہار شفقت کی، بچوں اور خواتین کے ساتھ دسترخوان پر کھانا بھی کھایا۔ کیمپ میں عارضی کلاسوں میں معصوم بچوں میں گھل مل گئی، معصوم بچوں کا اظہار مسرت، بچوں نے وزیر اعلیٰ کو پنسل سے بنے اسکیچ پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیلڈ ریلیف کیمپ میں صنعت زار مرکز کا بھی دورہ، سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین سے گفتگو، مریم نواز نے سلائی مشین پر خود بھی کپڑے سلائی کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے، بیر سرگوہر نے کہا، جو چیز امت مسلمہ کو مضبوط کرے گی اس کی حمایت کریں گے۔ پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک قلعہ کا کردار ادا کر رہا ہے، پی ٹی آئی چیئرمین بیر سرگوہر نے کہا۔ بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو دوریاں بڑھیں گی، مشن نور کا شوشہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا، پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں، ہمارا ملک مخالفت کوئی ایجنڈا نہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، موٹر وے M5 تاحال بند، ریلوں کے باعث موٹر وے کو کئی مقامات پر شدید نقصان ہوا۔ احمد پور شرقیہ اور اچ شریف میں سیلاب نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، رابطہ سڑکیں تباہ ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات، سیلاب متاثرین گہرے پانی سے گزر کر گھروں کو جانے پر مجبور۔ لیاقت پور میں وسیع پیمانے پر تباہی، سینکڑوں مقامات کو نقصان، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، کاشتکاروں کی جمع پونجی بھی سیلابی پانی بہا لے گیا۔ علی پور چھٹا میں سیلابی موجوں نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی، دریائے سندھ میں سین کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، منجھن کا قدیمی مندو اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا، لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گیا، منظور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سہن اور مانجنان تحصیل کے 80 سے زائد دیہات متاثر، 15 سرکاری سکولوں اور 8 ہسپتالوں میں بھی پانی داخل، سیلاب کے باعث فیصل آباد اور خانیوال سیکشن بند، مسافروں کی تعداد میں کمی، 2 ٹرینیں منسوخ، کوٹری براج پر دریائے سندھ میں شدید طغیانی، کوٹری براج میں پانی کی آمد میں مزید 3299 کیوسک کا اضافہ، گڈو اور سکھر براج پر بہاؤ میں کمی، نیچے درجے کی سیلابی صورتحال، پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہو گیا، ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلمان کی پر نیچے درجے کا سیلاب، کروڑ پکا میں سیلاب سے 40 سے زائد موضع جات متاثر، کروڑ پکا سیلابی ریلوں نے 3000 گھروں کو تباہ کر دیا، علی پور اور سید پور کا زمینی رابطہ بحال، جسٹس محسن اختر کیانی وکیل کی جانب سے تاریخ مانگنے پر برہم، کمپنی رجسٹر کرنے سے متعلق SECP کے خلاف کیس کی سماعت، سمجھ نہیں آتی وکیل اور ججز کام کیوں نہیں کرنا چاہتے، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، دل کرتا ہے کورٹ کو ہی جرمانہ کر دوں، کیس میں 20 تاریخیں ہو چکی ہیں، عدالت نے وکیل دریا